سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی جس زمانے میں ترکیوں نے کی تھی، میں سلطان عبدالحمید کا ادب الگ بتاتا ہوں، لیکن یہ ان جوانوں کو ترکیوں نے مسجد نبوی بنانے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کیا تھا پتہ ہے؟ 500 ایسے لوگ جن کی ایک بستی بسائی گئی، پہلے چھوٹے بچے ہیں جتنے بھی پیدا ہوئے تھے ان سب کو ان کے ماں باپ سمیت لایا گیا، ایک بستی بسائی گئی بالکل دنیا سے الگ۔ ان 500 بچوں کی تربیت کے لیے مامور کیا گیا کہ یہ دودھ پئیں گے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ بچے بولنے کے قابل ہوئے ان کو حافظ قرآن بنایا گیا، ان کو محدث بنایا گیا، عالم بنایا گیا، اور سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ اور پھر ان کو ایک ایک کاریگری سکھائی گئی، کسی کو دیوار بنانے کا، کسی کو بلڈنگ کے میٹیریل کی باریکیاں، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشن، جو بھی رہے ہوں اس وقت کے حالات، سب کو ایک ایک فن سکھایا گیا۔ اور یہ 500 یہ معمار تھے، جب یہ جوانی کو پہنچے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، یہ مکمل اسی بستی میں بڑھے اور صرف قرآن کی آواز سنتے تھے اور میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے تھے۔ ان کو لایا گیا مسجد نبوی بنانے کے لیے، حضور پاک کے روضے کے آس پاس کتنا اہتمام کیا ہوگا انہوں نے اور کتنا ماسٹر پلان۔ اور جب یہ نوجوان بنانے کے لیے آئے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے، ہم نے سنا ہے میرے عزیزوں اتنے ادب سے یہ بناتے تھے کہ دیواروں کو جب پتھر لگاتے اور پتھر اگر چھوٹا پڑ گیا یا بڑا ہو گیا کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گونڈی لوگ، مستری لوگ جانتے ہیں، کھٹ کھٹ مارتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن اگر 1 انچ بھی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کاٹنے کے لیے 12 کلومیٹر دور جاتے تھے، مدینے سے 12 کلومیٹر دور، وہاں جا کر کے پھر پتھر کو کاٹ کر کے پھر لاتے تھے۔ پتھروں کے کاٹنے کی، پھوڑنے کی بھی وہ آواز میرے مصطفیٰ کے روضے کے پاس نہیں کرتے تھے۔ اس شان سے انہوں نے حضور پاک کے روضے کے ارد گرد کی عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ میرے عزیزو ادب، اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب میں ہلکا پن کیا، ذرا برابر بھی نقص، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان اس کا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول کی خوب تعظیم کرو، خوب تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مومنین پر اپنے نبی کی خوب تعظیم کرو۔ الحمدللہ یہ نصیبہ اہل سنت و جماعت کو ملا ہوا ہے کہ جب بھی نبی پاک کا نام آتا ہے ہم ادب کرتے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں سے ہے؟ تم چھوٹے موٹے نیتاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ہم کائنات کے آقا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ادب ہے، یہ ہمارا ادب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، سو کے بھی پڑھ سکتے ہو، سلام سب پہنچے گا حضور کو، لیکن دنیا جب یہ جانتی ہے کہ کھڑا ہونا ادب ہے تو ہم بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بجا لاتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بچپن سے بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہی سکھائے، اسی لیے میں سب کو یہ نصیحت کر جاتا ہوں میرے عزیزوں، ایسے ویسوں کے چکر میں مت پڑنا۔ زندگی میں اگر موقع ملے تو ایک بار اعلیٰ حضرت کی حدائق بخشش ضرور پڑھ لینا، ضرور پڑھ لینا۔ اعلیٰ حضرت کی حدائق بخشش پڑھو گے تو تمہارے اندر ادب کا جذبہ آئے گا، ادب کا جذبہ آئے گا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ کیا خوب کہا ہے امام نے، ایک شعر میں لفظ سیم ہے، لفظ سیم ہے، آپ خود بھی سمجھ جائیں گے، توجہ میرے الفاظ پر توجہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، یعنی دل سے وہ نچھاور ہو جائے حضور کی بارگاہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے،
ارے نجدی بھی کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب یہ ہے کہ نچھاور ہو جائے دل سے، اور وہ تعظیم کرتا ہے تو سکڑے ہوئے دل سے، مرے ہوئے دل سے، دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ ہاں حضور کی بات آئے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی کرتا ہے تعظیم مرے دل سے۔ اللہ تعالیٰ ان مرے دلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بجا لاؤ میرے عزیزوں۔